چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی جو اس پروگرام میں ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سناتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ چیزیں اگنور ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہاتھوں ہاتھ کچھ نیت کر لیجئے کہ اتنی بار کم از کم میں روزانہ درود پاک پڑھوں گا۔ 313 مرتبہ درود پاک جو پڑھے تو علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی کال دیجئے، پہلا سوال دیجئے۔ محمد عدنان انصاری جہلم سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس اگر کوئی پروڈکٹ ایسی ہے کہ اس پہ پرانا ریٹ ہے، ہمارے پاس کہ آئی ہوئی ہے پرانے ریٹ کی ہے، اگر وہ نئے ریٹ پر اس کا ریٹ تبدیل ہو جاتا ہے تو کیا پرانے ریٹ والی ہم نئے ریٹ پہ سیل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، جہلم سے آپ نے سوال کیا، مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ایک کامن سوال ہے، جی کئی دفعہ پہلے بھی یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتا رہا ہے۔ کانسیپٹ یہ سمجھنا ہوگا کہ جو مالک ہے چیز کا وہ پرائز آفر کرنے کا بھی مالک ہے۔ ٹھیک، یعنی میری اگر چیز ہے جی تو پھر میں اس کی کیا قیمت مانگوں اس کا مجھے پوری طرح اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، بعض قیمتوں کے اندر ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے پابندیاں ہوتی ہیں، بعض کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو جن میں پابندی ہوتی ہے تو وہاں پھر قانون بھی گرفت کرتا ہے، تو وہ اس پابندی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس سے روگردانی تو نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں پابندیاں نہیں ہیں تو وہاں دکاندار کو اپنی آفر دینے کا پورا اختیار ہوتا ہے، چاہے اس نے سستا خریدا ہو، سال پہلے خریدا ہو، خریدنے کے بعد قیمتیں بڑھ گئی ہوں، اب اس کی مرضی ہے وہ کیا کرے گا، گاہک کا اور اس کا معاملہ ہے۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ڈیل ہو، جس قیمت پر اتفاق ہو، سودا جائز ہوگا، لیکن میانہ روی کو اختیار کرنا ہر کام میں افضل ہے۔ مسلمانوں پہ آسانی، میانہ روی، درمیانی قیمت رکھنا، ان اصولوں کو بھی جو فالو کرتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں برکات عطا فرماتا ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں پہ آسانی کی جو نیت ہے، یہ تو ایک اتنا عظیم کام ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کی زندگی کا یہ مقصد ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ ٹھیک، آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کے بارے میں، حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج کے دور میں نا ایک فلاحی اداروں کا تصور ہے، جی تو حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انقرہ کی پہچان ہے، انقرہ شہر کی آپ پہچان ہے، سب سے بڑا مزار شہر میں آپ کا ہے، سبحان اللہ، مرجع الخلائق ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے، کچھ پیسے جو اپنی آمدنی سے حاصل ہوتے اس کو لیتے، بقیہ لوگوں سے لیتے، ٹھیک، اور پھر غربا میں، فقراء میں تقسیم کرتے، ان کی حاجتیں پوری کرتے۔ واہ، تو بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں یہ خدمت خلق کا جو کام کرتے رہے ہیں، تو خدمت خلق کی صورتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ کسی کو خیرات دیں گے وہی خدمت خلق ہے، ان پر آسانیاں پیدا کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اب آسانیاں جو پیدا کرنا ہے اس کی بڑی صورتیں ہیں، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، تو اس کو دور کرنا بھی ایک آسانی، یعنی رفع ضرر کو دور کرنا ٹھیک ہے، اور سہولیات فراہم کرنا، دونوں چیزیں آسانیوں میں آتی ہیں۔ جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو بھی ختم کریں یا جی ہاں، ہٹائیں،
اور آسانیاں پیدا کریں. پیدا کی جائے. ٹھیک ہے. مجھ سے بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. خدمت خلق کے حوالے سے چلیں اب سوالات کی طرف ہی بڑھتا ہوں میں. اگلا سوال دیجیے. عبدالعلیم کوہات سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ یہ ہمارے یہاں بلکہ پورے پاکستان میں تقریباً یہ چیز ہے کہ زمینیں وغیرہ دکانیں مارکیٹیں یہ ملتی ہیں لیز پر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اس میں 100 سال کی لیز بھی ہوتی ہے, 50 سال کی, 33 سال کی. تو گورنمنٹ کی طرف سے وہ اجازت ہوتی ہے, جو لیتا ہے تو وہ آگے سیل بھی کر سکتا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ تصرف بھی کر سکتا ہے کہ اس کو گھر وغیرہ بنائے یا مارکیٹ بنائے تو وہ کر سکتا ہے, اس کو اجازت ہوتی ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے. تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اس طرح کی خرید و فروخت کے جو ایک وقت کے ساتھ ہے 100 سال کے ساتھ یا اس طرح, تو ایسی پراپرٹی کو خریدنے کے متعلق کیا حکم ہوگا شرعی؟ اور دوسرا اس میں یہ کہ جب 100 سال یا 30 سال جتنی بھی ہوتے ہیں جو لیز ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اسی کو رینیو کر دیتی ہے, وہ مزید جو ہے وہ آگے 100 سال دے دیتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. یعنی آپ جو بات پوچھ رہے ہیں اس سے تو کوئی 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں ہے. ساری زمینیں جو ہے نا گورنمنٹ نے الاٹ کی ہیں اور گورنمنٹ لیز پر دیتی ہے. 100 سالہ لیز مشہور ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے وہ جگہ لی ہے قانونی طور پر وہ مالک نہیں ہوا, یہ مطلب نہیں ہے. عرفاً اور قانونی طور پر بھی وہ اس کا مالک ہی سمجھا جاتا ہے. یہ ایک کوئی سرکاری اٹکل پچو ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی شک لگائی گئی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بہت بڑا منصوبہ بنانا چاہتی ہے تو اس جگہ پر دعویٰ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہو, تو ان وجوہات کی بنا پر یہ شک لگائی گئی ہے. ورنہ یہ ہے کہ جگہ خریدی بیچی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. چلو. مفتی صاحب کے مبارکہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض سرمایہ دار جیسے لوگ ہیں تو زمیندار ان سے آلو کی بوریاں جو ہے نا قرض کے طور پر لیتے ہیں, لیکن مالک کی طرف سے شرط یہ طے پاتی ہے کہ جب آپ کی فصل تیار ہوگی تو اس فصل کو آگے فروخت وہ سرمایہ دار لوگ کریں گے. تو اس طرح کی شرط پر ادھار لینا اور دینا کیسا ہے, اور جس نے اس طرح کا قرض لیا اور دیا ہے تو ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سرمایہ دار لوگ آلو کرائے پر کی قرض پہ دیتے ہیں. آلو کی بوریاں یہ اصل میں بیج کے لیے دیتے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ آلو بیج کا بھی کام کرتا ہے. تو سرمایہ دار خیر اگر بیج کے علاوہ بھی مقاصد ہوں تو قرض کسی نے لیا ہے تو قرض کی بنیاد پر قرض دینے والے کو نفع نہیں دے سکتے. قرض پر جو نفع ہے وہ سود ہوتا ہے. تو عام طور پر جو آڑتی ہیں یہ پیسہ دیتے ہیں کسانوں کو, زمینداروں کو, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے فصل ہمارے ہاں بیچنی ہے. یہ شرط ناجائز ہے. قرض ہمیشہ حسنہ ہوتا ہے, اس کے بہاف پر کسی قسم کا بینیفٹ نہیں لیا جا سکتا. یہ نہیں کہ جی جو قرض چھوڑ دیا جائے, معاف کر دیا جائے وہی حسنہ ہوگا. ہر قرض حسنہ ہے, بغیر کسی غرض کے قرض دیا جاتا ہے, اس پر نفع نہیں رکھنا. سود یہی تو ہے کہ قرض پر نفع لیا جائے. اس طریقہ کار سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. یہ پھر تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک آدمی ایک موٹر سائیکل لیتا ہے وہ پھر آگے قسط پر دے دیتا ہے تو آیا کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یعنی کہ اگر وہ اس میں 60,000 کا لیا ہے مثال طور پہ تو وہ 70 میں یا 80 میں دے گا, تو لیکن دے گا قسطوں پر دے گا. ابھی اس کے متعلق کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے جو ہول سیل والے ہوتے ہیں, مطلب جس دکان سے آپ دال چاول چینی خریدتے ہیں وہ دکاندار والا کس سے مال خریدتا ہے؟ یہ ہول سیلر سے خریدتا ہے. ریٹیلر ہول سیلر سے خریدے گا, ہول سیلر کسی امپورٹر سے خریدے گا یا کسی اور بڑی پارٹی سے خریدے گا جو بڑا کام کرتی ہوگی. تو ہر فرد جو ہے اپنا نفع رکھ کے آگے بیچ رہا ہوتا ہے. تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک چیز سستی خریدی اور مہنگی بیچی ہے. تو اس طریقے سے خرید کر مہنگا بیچنا کوئی ناجائز کام نہیں ہے, یہ صورت جائز ہے. اگر آپ کو قسطوں کی وجہ سے سوال پیدا ہو رہا ہے ذہن میں تو قسطوں کا لین دین بھی ٹھیک ہے. ان لوگوں کی طرح نہ کریں جو قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا شرطیں لگا دیتے ہیں. تو غلط شرطیں نہ لگائیں, صحیح شرطوں پر کام کریں, بالکل جائز ہوگا. ٹھیک. مفتی صاحب سے سوال یہ کہ ایک دکاندار ہم کو فون کرتا ہے کہ یہ سامان مجھے بھجوا دو, فلو چیزیں اتنی, ہم اس کو وہ بھجوا دیتے ہیں.
اور وہ اس وقت ریٹ پے نہیں کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر ریٹ پے کرتے ہیں، اور بعض تو یہ پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہوئے ٹوٹل، اور فوراً دے دیتے ہیں ریٹ ہم جو بھی لگا لیں، کیا یہ درست ہے؟ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم نے کوئی شخص کی خریدار کو پہنچا دی، اب وہ اس کو ریٹ بتا دی لیکن وہ استعمال شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب ہم پیسے لینے جاتے ہیں اس وقت کہتا ہے کہ یہ اتنے کی نہیں اتنے کی لگاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ بسا اوقات چیز میں ایب ہوتا ہے، جو ہم وقت پہ ڈلیوری بتا دیتے ہیں اس چیز میں یہ ایب ہے، تو دکاندار بسا اوقات مجبور بھی ہوتا ہے لینے پہ اور وہ لے لیتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اصل میں پہلے سوال سے تو ایسا لگا کہ کوئی محلے دار ہیں کہ محلے والے نے بول دیا ہے کہ جی میرے لیے چیز لے آئیے گا، جی لیکن اگلے سوالوں سے ایسا لگا کہ نہیں یہ پکے دکاندار ہیں۔ ایک ڈاؤٹ تو ہے بھی آن لائن کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، خیر آن لائن تب بھی جواب تو ایک ہی ہوگا۔ جو چیز آپ بیچتے ہیں اس کی قیمت متعین کر کے فکس کر کے بیچیں، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب چیز بیچ دی بعد میں قیمت طے ہو رہی ہے۔ تو یہ تو آپ کے پہلے دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اس قیمت پر بھی لے لی چیز دکاندار نے، بعد میں وہ قیمت میں بارگیننگ کر رہا ہے، تو بارگیننگ کا آپشن تو اس کو اب نہیں ہے۔ جب سودا ہو گیا ایک متعین قیمت پر، اب قیمت میں بارگیننگ نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا ہے بل بنتے وقت لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اتنے کی نہیں اتنے کی لگا لو، یہ ایک ریکویسٹ ہی ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سامنے والے کی مرضی ہے کہ ڈسکاؤنٹ کی مد میں کچھ چھوڑ دے، چاہے تو وہ پورے طلب کرے، اس کا یہ استحقاق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ مجھ سے بھی یہ جیسے کہ سوال آیا اسی طریقے سے بات ہوگا کام کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے جو بات کی انہوں نے تو پروڈکٹ کی بات کی نا کہ سامان گڈس دے رہے ہیں، لیکن کام میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کام کرو دیکھ لیں گے، کبھی کروانے والا یوں کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کرنے والا یوں دیکھ کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے کراچی میں بلکہ شاید پاکستان میں یہ رکشا ٹیکسیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ بھی یوں کہتے ہیں کہ جی بیٹھیں جی چلیں دیکھ لیں گے۔ تو ہم نے تو سنا کہ اجرت کا بھی اگر معاملہ ہے، اجرت کے بھی یہی اصول ہے، یعنی ایک ثمن یعنی سودے کی قیمت اور اجرت کرایہ داری کا معاملہ ہے، اس میں بھی ریٹ طے ہونا ضروری ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے بسیں چلتی ہیں جی تو بسوں کے ریٹ فکس ہوتے ہیں کہ بھئی لالو کے جائیں گے تو اتنا کرایہ ہے، اگلے کے اس کا اتنا ہے، اور بہت ساری بسوں میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں کا اتنا اور یہاں کا اتنا، جیسے ٹرینوں کے ٹکٹس ہوتے ہیں۔ ٹرینوں کے ٹکٹ ہوتے ہیں، تو خیر ٹرین کا ٹکٹ تو پہلے لینا پڑتا ہے، جی بس میں تو چڑھ گئے، صحیح۔ اچھا چڑھنے کے بعد بھی اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کرایہ پہ کتنا ہے، تو یہ ہمارا عرف ہے کہ چڑھنے کے بعد بھی اسے طے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کرایہ ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے، یعنی گاہک کے ساتھ یہاں جہالت کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو چل رہا ہوتا ہے گاہک پھر اس پر راضی ہوتا ہے، تو یہاں نزا کا معاملہ نہیں ہے۔ مجھ سے اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی چیز اور وضاحت فرما دیں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کام وغیرہ کروایا یا کیا تو اب وہ لازمی تقاضا نہیں ہوتا، لیکن مزدور طبقہ ہوتا ہے تو وہ 1000 1500 2000 20000 یا جتنے کا بھی کام ہوا ہے وہ تو کر دیا انہوں نے، رقم بھی دینا دلانا سب ہو گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ اور بھی مل جائے، کبھی مٹھائی کے نام پہ کبھی کسی اور نام پر۔ اچھا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جس نے کام کروایا ہے وہ مزدور کی کسی بات سے متاثر ہو جاتا ہے، یعنی مزدور دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، بہت جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یا گرمی کے دن ہے اور بہت محنت والا کام کر رہا ہے، تو وہ بھی اب چاہتا ہے کہ میں کچھ اضافی دے دوں، استحسانہ نہیں دے دوں۔ تو ان دونوں طرفوں میں کیا ہوگا، اور اگر یہ اجارہ وغیرہ جو ہوا ہے اگر یہ کسی وقف کے ادارے کا ہے تو جو شخص کام لے رہا ہے کیا وہ اضافی دے سکتا ہے؟ ایسے آپ نے لمبا چوڑا سوال کر دیا ہے، سارے چیزیں جو ہے ایک ہی سوال میں ڈال دی ہیں، چلیں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ غربت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی معاشرے میں امیر لوگ کم ہیں، جی غریب زیادہ ہیں۔ پہلے امیر لوگ ہیں یعنی اربوں پتی کروڑوں پتی، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں متوسط لوگ ٹھیک کہ جو 50,000 سے لاکھ روپیہ سیلری کما لیتے ہوں گے، اور اس سے نیچے آتے ہیں غریب لوگ جن کی آمدنی جو ہے نا وہ 20,000 30,000 روپیہ مہینہ ہے، ٹھیک پورا گھر اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جو مزدور ہوتے ہیں سیلری تو ان کی کافی بن جاتی ہے، 30-40,000 بھی بن جاتی ہے، لیکن خرچے کتنے ہو گئے، مہنگائی ہو گئی ہے، پھر لگی بندی نوکری نہیں ہے، جی کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو یہ طبقہ بیچارہ غربت کی پٹی کے نیچے رہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر بڑے گھرانے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ماں باپ بھی ہیں اور بھائی چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔
पिछले दिनों मैं रिक्शे में बैठा तो रिक्शे वाला कहने लगा कि उसने मुझे पहचान लिया था, जब भी उसने ये सवाल किया, बाद में इज़हार भी किया कि मैं रोज़ाना के 2-2.5 हज़ार रुपये कमाता हूँ। ठीक ठीक है, तो 2-2.5 हज़ार का मतलब क्या हुआ, 70-75 हज़ार। 75,000 रुपये बन गए। कहने लगा महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता, आप कुछ बताएं मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि भाई पहले तो आप इस बात का इदराक करें कि महंगाई हो गई है, सब्जियों के रेट डबल हो गए हैं, चावल के डबल हो गए हैं, दालें पता नहीं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो चूँकि महंगाई हो गई है, इसलिए इस वक्त सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो महंगाई है। ठीक है। और महंगाई का जो सबसे बड़ा इलाज है वो है कम खर्च। जहाँ आप खुला हाथ रखते थे वहाँ हाथ तंग कर दें, और कोई इलाज नहीं है महंगाई का। यानी जहाँ आप कई चीज़ें खर्च कर देते हैं, 2 सालन बनते हैं तो एक पर आ जाए। पहले आपने ये देखना है कि तकलीफ़ कहाँ से आ रही है। फिर रूहानी बातें तो बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या करना चाहिए, इलाज भी तो देखें पहले। तो महंगाई बढ़ गई है, खर्चे अपने कम करें। ठीक। दूसरी बात ये है, फिर जो एक रूहानी वज़ाइफ होते हैं वो मैंने उससे अर्ज़ किया। कहने का मकसद ये है कि 70-75 हज़ार रुपया कमाने वाला भी आज के दौर में परेशान है, और एक वो आदमी जिसकी 20,000-30,000 रुपये सैलरी है वो तो इससे ज़्यादा परेशान है। जो किराए के घर पर रहता है उसकी क्या हालत होगी बेचारे की, आप देखें 10,000 रुपये से कम किराया तो शायद ही कराची में कहीं हो। अगर आप कच्ची बस्तियों में देखेंगे वहाँ भी 8-10 हज़ार रुपये किराया तो आराम से है। 20,000-30,000 रुपये उसकी सैलरी है, वो कर क्या रहा है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम देखते हैं तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक और दर्स हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया है, वो ये दिया है कि जो दूसरे के माल से अमीर होना चाहता है ये सारी उम्र फ़कीर रहता है। यानी उसकी नीयत में फ़क्र आ जाता है। परेशानियाँ, आजमाइशें अपनी जगह पर हैं, नो डाउट। आप कोशिश करें, आप प्लानिंग करें, आप तदबीर आजमाएं कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे आपको ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। कराची में रहने वाले एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। कराची में रहने वाले घर वाले भी जो ना घरों में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, मर्द भी काम कर रहा होता है, जब जाके अखराजात पूरे होते हैं। तो अखराजात पूरे अपने दम कदम से करने की कोशिश करें, दूसरों के अमवाल की तरफ नज़र नहीं जानी चाहिए, इससे फ़क्र मज़ीद बढ़ता है। ये वजह होती है कि बाज़ औक़ात जो है वो कोई ना भी तलब करे, जब भी जो अमीर लोग हैं वो किसी के काम को देखते हुए या कोई बंदा किसी बहाने से उनके पास जाता है तो उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। दे दिया किसी ने तो उसकी मर्ज़ी थी, उस पर कोई हमें इख्तियार नहीं था, ना हमने सवाल किया, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। सहाबा इकराम अली मर्दवान की गैरत का ये आलम होता था, घोड़े पर सवार होते और कोड़ा गिर जाता तो किसी को ये ना कहते कोड़ा उठा कर देना जी, खुद उतरते, खुद उठाया करते थे। सवाल करना, हाथ फैलाना, ये एक बहुत मायूब काम है। खैर ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए, अल्लाह बचाए, सवाल करने की भी इजाज़त मिलती है, लेकिन जितना हो सके बंदे के अंदर खुद यानी कि इज़्ज़त नफ्स होनी चाहिए और हाथ नहीं फैलाना चाहिए। क्या लफ्ज़ है, खुददारी एक बहुत बड़ी दौलत है। यानी आपका सर जो है ना हमेशा ऊपर रहता है, आप शर्मिंदा नहीं होते, आप रुसवा नहीं होते। खुददारी को भी नहीं छोड़ना, अपनी हाजतें पूरी करना है जैसे आपसे हो सके। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आमीन। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम ज़िशान है, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा कपड़े का काम है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें अपने मुनाफे के मुताबिक जो है ना वो कितनी परसेंटेज में अपना मुनाफा रखना चाहिए। परसेंटेज तो कोई भी मुकर्रर नहीं है नफ़े की, और कपड़े में तो हुकूमत भी मना नहीं करती नफ़ा ज़्यादा रखने पे। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में गुफ्तगू की है कि मैना रवि एक अच्छी सिफत है, दरमियाना नफ़ा रखें, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। बहुत कम से मुराद ये है कि अखराजात कैसे पूरे होंगे। हाँ, किसी के 2-3 काम हैं और बंदा सोचता है कि भाई ये एक जो काम है इसमें बस मैं कुछ भी नहीं रखूँगा। होते हैं बाज़ लोग। अब एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि जी हम एक अब नया काम शुरू करने जा रहे हैं,
اور ہم نے یہ نیت کی ہے کہ اس نئے کام کا سارا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یوں میانہ روی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نفع کا تعین کریں. اس میں آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میانہ روی اور اعتدال میں رہ کر جو ہے وہ توازن میں رہ کر نفع کی آپ ترغیب دیتے ہیں حکم بیان کرنے کے بعد. تو یہ اب میانہ روی کا تعین کیسے ہوگا کہ میانہ روی ہے کیا اس میں؟ دیکھیں ایک شخص ہے اس کے بھی اپنے اخراجات ہیں. ٹھیک. تو وہ اپنے اخراجات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات نفع مقرر کرتا ہے. ٹھیک. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی اپنی مونوپولی ہو. ٹھیک. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. صحیح. کہ جو مارکیٹ میں نفع لوگ لے رہے ہیں آپ اتنا ہی لیں گے. زیادہ لیں گے تو گاہک آپ کے پاس نہیں آئیں گے. صحیح. تو آپ نہ تو بہت زیادہ لیں کہ مارکیٹ میں یہ کہا جائے کہ یہ تو کینچی کی طرح کاٹ رہا ہے، اور نہ اتنا کم لیں کہ آپ کے اخراجات بھی پورے نہ ہوں. ٹھیک. تو یہ ہے درمیانہ ہونا. یہ ہماری فطرت ہماری روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحیح. اس پہ رہیں گے. اہل سنت کیا ہیں؟ نہ افراد کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں. اعتدال. صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت. نہ ہم معتزلی ہیں نہ ہم خوارج ہیں. ٹھیک. نہ ہم فاتحہ درود کے منکر ہیں اور نہ ہی ہم قبروں پر سجدہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارا ہر جانب سے اعتدال ہے. ٹھیک. تو اعتدال جو ہے وہ ہماری فطرت کا بھی حصہ ہے اور خود نبی اکرم علیہ السلام کا پسندیدہ ہے. ٹھیک. آپ کو جو ہے وہ اعتدال پسند ہوا کرتا تھا اور اس سے کہ آپ ترغیب دیا کرتے تھے. اگلی کال دیجیے. عبدالواجد قاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض کا کچھ ادارے جو ہوتے ہیں نا فائنانسنگ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو نا، اور ان کو قرض اس نیت سے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے وکیل بن جائیں اور جو انہوں نے چیز خریدنی ہے نا وہ ہمارے بہاف پہ پہلے خرید لیں. جب وہ ہمارے بہاف پہ خرید لیں، اگر کسی کو 5 لاکھ روپے انہوں نے دیا اور اس نے کہا جی آپ نے کیا خریدنا، کمپنی پوچھتی ہے، ادارہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے موٹر سائیکل یا میں نے کار خریدنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تم ہمارے بہاف پہ وکیل بن جاؤ اور یہ لو پیسے لے لو ہم سے اور 5 لاکھ روپے کی گاڑی لے لو، اور جب لے لو گے ہمارے بہاف پہ ہمیں بتا دینا. جب ہمیں بتا دو گے تو پھر ہم تمہیں وہ 5 لاکھ روپے کی جو گاڑی تم نے ہمارے بھی ہاتھ سے خریدی ہوئی ایز اے وکیل ہم تمہیں 5.5 لاکھ کی 5.25 لاکھ کی بیچ دیں گے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ پھر وہ اگر 5 لاکھ گاڑی کا دیا ہے، 5 لاکھ کی گاڑی تو نہیں آتی، 5.5 لاکھ کی یا 6 لاکھ کی 10 لاکھ کی آتی، تو 5 لاکھ وکیل کے طور پہ آپ سے 5 لاکھ مزید ڈال کر مہنگی گاڑی خریدنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی چاہیے. ابھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کا سوال چل رہا ہے، آپ نے تو اس سوال پر بھی سوال قائم کر دیا ہے. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں ایسے اداروں کے ضمن میں جو فائنینسنگ کے ادارے نہیں ہیں، یعنی بینک وغیرہ نہیں ہیں. بہت ساری کمپنیاں ہیں وہ بھی اپنے ملازمین کو گاڑی دینے کے بجائے، ہوتا ہے ملازم کی رینج ہوتی ہے کہ بھئی اس سطح کا ملازم ہے اس کو گاڑی دی جائے گی، تو گاڑی دینے کے بجائے وہ قرض دے دیتی ہے. ٹھیک. کمپنی قرض دیتی ہے اور ایک اچھا طریقہ ہے جو یہ طریقہ بتا رہے ہیں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا وہ ذمہ دار ہے، دیکھ بھال کے چلائے گا. کمپنی کی گاڑی ہوگی، روز مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ چیز ٹوٹ گئی، یہ پھوٹ گئی، فلاں ایشو، اور پھر کمپنی میں چھٹی بھی تو ہو جاتی ہے نا. پھر چھٹی ہو گئی تو گاڑی بھی گئی اور نوکری بھی گئی، 2 نقصان ہو جاتے ہیں. تو یوں یہ ہے کہ بندہ مالک بھی بن جاتا ہے، سیلری سے پیسے ادا ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا طریقہ ہے. تو یہ اس نے اپنا وکیل بنا دیا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں بینکوں کے تناظر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. پھر وہ تو بہت ساری اور شرطیں بھی عائد کرتے ہیں جو عام طور پر دیگر ادارے جو اپنے ملازمین کو دے رہے ہوتے ہیں وہ عائد نہیں کرتے. وکیل بنا دیا اس نے، گاڑی ڈیلی وکیل ہونے کے بیاپ پر قبضہ کر لیا، کمپنی کا قبضہ یا کمپنی کے مالک کا قبضہ. اب انہوں نے آفر کی کہ ہم نے آپ کو اتنے کی بیچی، انہوں نے قبول کر لی، مدت طے ہو گئی، اتنے عرصے میں آپ کو یہ ادھار ادا کرنی ہے، یہ سودا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اب ایک نیا سوال لے کر آ گئے کہ انہوں نے وکالت پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ 5 لاکھ تک کی گاڑی خرید لو ہمارے لیے، یہ خرید کر آ گئے 6 لاکھ کی گاڑی. تو اگر آپ اس فارمولے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ کو 6 کی 7 کی گاڑی خریدنی ہے تو پھر دارالفتہ علیہ سنت آ کر ایک ایگریمنٹ بنوا لیں. یہ ہو کہ پہلے آپ اور کمپنی مل کے گاڑی خریدیں، 2 لاکھ روپے آپ نے ملائے، 5 لاکھ روپے کمپنی کے اس گاڑی میں ملے، آپ کی ایک پرسنٹیج نکل آئے کہ اس گاڑی میں کس کی کتنی ملکیت ہے. یہ کام پورا ہو گیا آپ کا. پھر کمپنی اپنا جو شیئر ہے وہ ادھار میں آپ کو بیچ دے. آنکھیں بند نہ کریں
کہ کمپنی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ہم ساتھ کی گاڑی خرید لیں گے اور بتا دیں گے, وہ وکالت بھی نہیں ہوگی, خریداری بھی نہیں ہوگی, وہ سارے معاملات غلط ہو جائیں گے. جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق گاڑی خریدی جا سکتی ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے جناب. حضرت میرا ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا آپ سے. میں جرمنی میں رہتا ہوں اور یہاں پہ میرا مطلب ایک نارمل کرنٹ بینک اکاؤنٹ ہے جہاں پہ میری سیلری وغیرہ آتی ہے. نارملی جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک انٹرسٹ ریٹ بینک کی طرف سے ملتا ہے, ٹھیک ہے, سود کی مد میں ظاہر ہے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ پہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے کوئی رول پاس کیا ہے جس کی مد میں اب جو ہے وہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ آپ کے اکاؤنٹ پہ اپلیکیبل ہوگا. مطلب کہ میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں ان میں سے بینک سود لے گا اس میں سے. تو کائنڈلی مجھے بتائیے ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. اس کا سلوشن بینک والے یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے وہ پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواؤں, جو کہ ظاہر ہے مجھے اس پہ شک ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اس پہ پڑتا ہے اور وہ سود ہے. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اب بتائیں, اکاؤنٹ کی دنیا جو ہے, مالیاتی دنیا جو ہے, جی, کیا عجب اس کے نظارے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, جی, بینک اس پہ سود لے رہا ہے. یہ بھی ایک فقہی طور پر قابل غور معاملہ ہے کہ یہ سود لینا کہلائے گا بھی یا نہیں. میں اس پر بعد میں آؤں گا. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جرمنی میں رہتے ہیں اور وہ بینک غیر مسلموں کا ہے, مسلمانوں کے کوئی شیئر اس میں نہیں ہیں, تو آپ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں. ٹھیک. جو نفع ملے گا اس پہ سود کی نیت نہیں ہونی چاہیے. ایک جائز نفع کافر عربی سے مل رہا ہے, اس نیت سے یہ جائز نفع لینا جائز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان جو سود کے معاملات ہیں وہ جدا ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان ربا نہیں ہوتا. تو سیونگ اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آتے ہیں دوسری جانب. دوسری جانب یہ ہے کہ سود لیا جاتا ہے عام طور پر, قرض دینے والا سود لیتا ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ کے ہوتے ہوئے وہ اس رقم کو جو آپ سے لیں گے سود کا بھی نام دے رہے ہیں, حقیقت میں سود نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو قرضہ دیا ہوا ہی نہیں آپ کو. ٹھیک ہے, قرضہ ہی نہیں دیا ہوا. سود کے لیے قرض دیا ہونا ضروری ہے. قرض دیا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بینک آپ سے پیسے لیتا ہے تو لیتا رہے. نہیں, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک مسلمان کا حلال جو مال ہے یہ ناحق کافروں کے پاس کیوں جائے؟ آپ کو تو لینا چاہیے. آپ اس کے بجائے سیونگ اکاؤنٹ کی طرف منتقل ہوں ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ سے کوئی پیسے لے رہا ہو. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی, اگلی کال دیجیے. محمد ابراہیم رسائی کوٹا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں رکشا چلاتا ہوں تو اسکول کے بچے لگائے ہوئے ہیں. جب ہم بچے لگاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ بات طے کرتے ہیں کہ مہینے پوچھتے ہیں کتنا کرایہ مہینے کا, ہم 1000 کا کرایہ لیتے ہیں ایک مہینے کا. بعض کا اگر مہینے میں جب چھٹیاں آ جائیں کبھی کبھار ایک ہفتے کی یا 10 دن کی, وہ جو کرایہ جائز بنتا ہے لینا یا نہیں لینا چاہیے یا لینا چاہیے؟ اگر مانگ کے لے لیتے ہیں ہم ان سے مہینے پورے کرایہ, تو وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ آپ کے معاہدے پر ہے. اگر آپ کا معاہدہ یہ ہے کہ بھی چھٹیاں آ جائیں گی اس طرح کی تب بھی میں کرایہ لوں گا, تو عرف ہمارا یہی ہے کہ کرایہ دیا جاتا ہے. تو جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں. اگلی کال دیجیے. نام کیا سر سوال ہے؟ زیبا خوشاب. پہلے ہم نے اوشر کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ زمین کا ٹھیکہ لیا یہ مزدوری کاٹ کے اوشر دینا چاہیے یا اوشر ہونا پوری قیمت دینا چاہیے؟ عشر کا سوال ہے نا. جی, عشر جو ہے جو کچھ فصل سے نکلے گا, فصل سے جو کچھ نکلا ہے اس کا کتنا وزن ہے, بس آپ نے اس کا 10واں حصہ دینا ہے. مزدوری, لاگت, بیج, اخراجات, ایکسپنس کچھ بھی نہیں نکالنے, سکھا آپ نے عشر الگ کرنا ہے. یہ عشر کا قاعدہ ہے. زکوٰۃ کے احکام الگ ہوتے ہیں, عشر کے الگ ہوتے ہیں. زکوٰۃ میں جو ہے وہ ایک وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے, یا تو اگر بندہ محتاج ہے یعنی شریف فقیر ہے جی, تب بھی وہ عشر دے گا. صحیح. عشر کے معاملات اور احکام بالکل جدا ہیں. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کمیٹی کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ کمیٹی کا کاروبار کوئی بولی؟ دیکھیں، کمیٹی اور بی سی جو ہے یہ ڈالی جاتی ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو کے پیسے جمع کرتے ہیں، پھر دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو قرآن اندازی کر لیتے ہیں کون سے مہینے کس کو ملے گی، یا ہر مہینے قرآن اندازی کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار تو ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ نئی صورتیں آ گئی ہیں، کھلتی ہے کسی کی، پھر بولی لگتی ہے کہ جناب 50,000 کی کھلی ہے تو جو 45 کی لینا چاہے اس کو دے دی جاتی ہے، 5,000 سب تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ صورت ناجائز ہے بولی والی۔ باقی بی سی کمیٹی جائز ہے، کاروبار نہیں ہے کوئی، ایک دوسرے کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، اتنا سا معاملہ ہے، لیکن جو بولی والی کمیٹی ہے یہ ناجائز ہے۔ مجھ سے ایک سوال ہے کہ جو چیزیں اصلی یا دیسی کہہ کر بیچی جاتی ہے، جیسے شہد ہے یا اصلی گھی ہے، تو اس میں ہر کسی کو پہچان ہوتی نہیں، بلکہ شاید کسی کو ہی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اور وہ پیچھے سے کہیں سے اٹھاتا ہے، اور وہ شخص بیچنے والا جو ہے وہ ریلائبل شخص ہے، مارکیٹ میں اس کی ایک ورتھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ دیسی شہد ہے، یہ اصلی شہد ہے، یہ فارم کا شہد ہے، اسی طریقے سے گھی کے معاملے میں بولتا ہے۔ اب یہ جو مڈل مین ہے جو اس سے لے کر کسٹمر کو دے رہا ہے، یہ کسٹمر کو اصلی کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے، بیچنے والا کتنا اعتماد کرتا ہے اپنے خریدار پر، ٹھیک، ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، میڈیکل کیا لیبارٹری ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، جی، پتہ چل جاتا ہے کیا چیزیں کیا نہیں۔ دودھ کے معاملے میں یہ لوگ کریم چیک کرتے ہیں، اور کریم چیک کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ میں کتنا پانی ملایا گیا ہے، یا پانی ملایا گیا ہے یا نہیں ملایا گیا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ اصلی گھی کا بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہو، دیسی ٹیسٹ، ذائقہ نہیں، وہ ٹیسٹ، لیبارٹری ٹیسٹ۔ ہاں، کریم کا بڑا سمپل سا عمل ہوتا ہے کریم چیک کرنے کا، تو ہو سکتا ہے دیسی گھی کا بھی ایسا کوئی عمل ہوتا ہو۔ اور رہی بات شہد کی، تو اصلی شہد اور مل جائے مجھے بھی دے دیجیے گا کہیں سے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک بندے کی ویڈیو پچھلے دنوں، ایک صحافی ہیں اس طرح کی چیزوں میں تجزیہ کرتے ہیں، تو کیا جناب امپورٹ فرام جرمنی اور فرانس اور فلاں ملکوں سے اس سپر اسٹور میں جب گورنمنٹ کی ٹیم نے چھاپا مارا اور جو 20-25 کمپنیوں کے شہد نکلے، پتہ چلا کہ مصنوعی اس کے اندر مٹھاس ہے، تو ایک بندہ زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے کہ میں امپورٹڈ لوں گا، جی یہ شاید معیاری ہو، پتہ چلتا ہے کہ وہ بوتل بھی نقلی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، گاؤں دیہاتوں میں نے ایک مرتبہ تھرپارکر سے شہد منگوایا، 2 بوتلیں منگوائی، ایک صحیح نکلی ایک خراب نکلی۔ خراب سے مراد ہے وہ 2 نمبر نکلا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ میں گیا ایک دکان والے کے پاس، میں کہا یہ شہد دے دو، اس نے کہا مفتی صاحب چھوڑو اس کو، ٹھیک ہے، یہ تھوڑے دن کے بعد چینی کی طرح جم جائے گا، چینی ہو جائے گا، بالکل کمپنی خراب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہد کے معاملے میں تو اتنی اندھی مچائی ہوئی ہے، انتہا نہیں ہے۔ یعنی اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو فارمی شہد ہے، جی، چینی رکھتے ہیں گھول کے، شیرہ، مکھیاں وہاں کے بیٹھتی ہے، پھر جا کے وہ چھتے میں بیٹھتی ہے، تو جو پھولوں کا رس چوس کے وہ شہد بنائیں گی، تو وہ شہد کہاں ملے گا؟ شہد تو میں لے کر آیا تھا یمن سے، یمن تو کوئی نہیں جا سکتا، ویسا شہد آج تک نہیں دیکھا۔ اور وہ یمن کے شہد کی طرف توجہ یوں گئی، ایک مرتبہ ہم جدہ میں کسی پرانی مارکیٹ میں گئے ہوئے تھے، تو بھول کے لینی تو خوشبو تھی، شہد کی مارکیٹ میں آ گئے، کوئی 400-500 دکانیں شہد کی، اور ان کے بعد لکھا ہو اصل سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اصل سدرا، اصل یمن۔ تو ہم یمن گئے تو یاد آیا کہ یہاں کا شہد تو بڑا مشہور ہے، بڑا اچھا وہاں شہد تھا ماشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس پر اعتبار کرے آدمی، تو بعض اوقات برانڈ کو دیکھ کے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں، بعض اوقات ایک بندے سے جو لیا ہے وہ کیسا مال دیتا ہے تو یوں ٹرسٹ قائم ہوتا ہے، تو یوں اگر اس بندے کو بھی ٹرسٹ قائم ہو چکا ہے کہ یہ بندہ صحیح کام کرتا ہے تو اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہے، ہاں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یا ہم نے پرکھا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو
बड़ी आजमाइशें हैं। ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام